اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اسلام کس نے بچایا، آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کس ذات نے بچایا، کس شخصیت نے بچایا اور کس انداز میں بچایا، اس پر گفتگو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری دوسری نشست ہے یہ۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ کربلا کے ابتدائی خد و خال کیا ہیں، کیونکہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ کربلا کے حوالے سے ہم موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ جانا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میدان کربلا سجا۔ حسین کریمین یہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، کیا تم نہیں جانتی اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدہ طویل ہو گیا۔ جب اس کے بعد سلام پھیرا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیونکہ صحابی جب بھی حضور سے گفتگو کیا کرتے تو یہ فرماتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ حضور سجدہ طویل ہو گیا تھا، کیا وحی نازل ہو رہی تھی، کیا جبریل امی تشریف لائے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم نہیں جانتے میری پشت پر، میری کمر پر حسین سوار تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدے سے اٹھوں حسین زمین پر گر جائے، میری پیٹھ سے زمین پر گر جائے۔ سرکار کو ناگوار گزرا وہ بھی، اور امت نے گھوڑے سے حسین کو نیچے گرایا۔ اس امت کا کیا کہیں گے، اس امت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج ہم کوشش کریں گے کہ جان سکیں وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کون حسین؟ جب مسکراتے تو کہا جاتا جنت میں بہار آ گئی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کا نام آسمان سے آیا، اس سے پہلے کوئی حسین تھا ہی نہیں۔ وہ حسین کہ جن کے جوڑے آسمان سے آیا کرتے تھے۔ ارے کون حسین؟ ناظرین، حضرت امام حسین پر گفتگو کرنا یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بہت بلند رکھا ہے، بہت بلند مقام ہے ان کا، جو ان کے لیے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقین مانیے رب کریم ان کے مقامات بلند کرتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حسینی گفتگو کر رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری یزیدیوں سے نہیں بنتی۔ یزید پلیت تھا، پلیت ہے، پلیت رہے گا۔ حسین زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا گیسٹ پینل بہت خوبصورت ہے، حسینی کردار ادا کرتے ہیں، ہمیشہ حسینی جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حسینی انداز کے ساتھ حق بیان کرنے کی مکمل یہاں کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک حق پہنچے۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کیوں کہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق پر گفتگو کرنے سے اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ پینل میں دو مفتیان عظام تشریف فرما ہیں، میں آپ سے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے موجود ہیں محترم المقام حضرت علامہ مفتی قدرت اللہ شاذلی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخصیت اور موجود ہیں جو اکثر آپ دیکھتے ہیں ہماری نور ہدایت کے پروگرام میں بھی اور مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی حضرت آتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً یہ موضوع ایسا ہے حضرت کہ اس پر گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب مفتیان عظام تشریف فرما ہوں تو پھر تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کہ یقیناً آپ لوگ علم رکھتے ہیں، آپ حق بیان کرتے ہیں کہ کربلا آخر کیسے، یہ کیسے ہوا۔ بندہ سوچتا ہے تو سوچنے پر بندہ بس گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک امت نے امت کے سردار کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ حضرت میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پنجتن کی نسبت ہے، یہ 5 عناصر ہوں تو پنجتن بنتا ہے۔ سرکار دو عالم، بی بی فاطمہ الزہرا، شیر خدا حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان پنجتن کا شہزادہ، پنجتن کا پھول، پنجتن کا چہیتا امام حسین کربلا میں موجود ہیں۔
کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے حامد بھائی، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا نے شکریہ۔ مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ شکریہ۔ اور یہ جو موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، یہ بھی انتہائی ایک عمدہ قسم کا موضوع ہے، اور جس ذات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور وہ ذات تو رب کائنات کی بھی محبوب ہے اور محبوب سبحان اللہ۔ کائنات کی بھی محبوب ہے، سبحان اللہ۔ تو اس ذات کے بارے میں لب کشائی کرنا اور ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بے شک۔ کہ ہمارا نام جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ثناخانوں میں لکھا جائے، تو یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ رہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، تو آپ کا مقام تو بے حد و بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی آپ کے فضائل کو بیان فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے فضائل و کمالات کو اپنے غلاموں کے سامنے بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبوب کائنات ہیں، اور آپ علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور کائنات میں سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جس طرح آپ علیہ السلام کی ذات ببرکات کائنات کی ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کی اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ ان میں آپ کی جو لاڈلی شہزادی حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لاتی تو آپ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے شہزادگان سے پھر آپ علیہ السلام سے جو محبت، آپ علیہ السلام کا ان سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کا تھا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ترمذی شریف میں آپ علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کا اپنے نواسوں سے پیار کس قدر ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک اپنے ان نواسوں سے جو ہے وہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنے بیٹے کہہ کر ان کو پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی شان ہماری نظروں کے پیش نظر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آپ کی جو ہے وہ شانیں بیان کی ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس محبوب کے نواسے کو جو بے شمار فضائل اور خصوصیات سے نوازا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور اس کو بیان کرنا بھی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کی خصوصیات بیان کر دی جائیں تو پھر اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ قلوب و اذہان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے وہ بہت سارے خصائل اور کمالات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی جو خبر تھی وہ مشہور ہو گئی۔ آپ علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا، آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت فضل فرماتی ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں داخل ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اور آپ علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ام الفضل، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اکثر اوقات نہیں آتا عام حالات میں،
اور اس نے مجھے آ کے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر آنکھوں سے آنسو بہائے، تو پتہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آنسو بہانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک فطری عمل ہے، محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اگر محبوب کا ذکر چھڑ جائے اور اس پر جو مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے گئے، بندہ جب اس کو بیان کرتا ہے تو پھر محبت جس قدر زیادہ ہوتی ہے بندے سے برداشت نہیں ہو پاتا، اور وہ غم جب آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آنسوں کے ذریعے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، رسول اللہ کی آنکھوں کے نور، صحابہ اکرام کے دلوں کے سرور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، حضرت علی کے جانشین، نوجوانان جنت، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام علی مقام حضرت کربلا کی طرف رواں دواں ہے، سفر کربلا شروع ہو چکا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے اتنی زبردست محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں مجھ فقیر ناچیز کو مدعو کیا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے اور ہمارے ذریعے سے جو لوگ سن رہے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے، ہم اس پر پہلے بھی ایک نشست کر چکے ہیں، جس ذکر کو آپ نے چھیڑا ہے اور جس طرح مفتی صاحب نے ابتدائیہ جو ہے بیان کیا، تو حقیقت یہی ہے کہ فطرتی طور پر جس شخص کا ضمیر زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، اور میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو کھولوں گا کہ جس کا کنیکشن ان ہستیوں سے جڑا ہوا ہے، اصل میں میدان کربلا یا داستان کربلا جو وقوع پذیر ہوئی ہے، یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پری پلان ہے، ایسا ہونا تھا، یہ اسباق سبق کو امت کو پڑھانے تھے، یہ درس امت کو سنانا تھا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سامنے والا اتنا بڑا ظالم ہے، بتا دیا کہ یزید سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہوگا، اور بتا دیا کہ حسین سے بڑھ کر بھی کوئی عزت والا ہوگا، حسین سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہوگا، حسین سے بڑھ کر بھی کوئی نسب والا ہوگا، حسین سے بڑھ کر بھی کوئی شانوں والا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے کہا ابتدائیہ میں کہ حضور نے سجدہ طویل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتص لعاب الحسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لعاب کو چوستے تھے، کما یمتص الرجل التمرۃ، جس طرح کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے نا، کس طرح؟ فرمایا اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور جب ابن زیاد کی بارگاہ میں، ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد بدنہاد فسادی جو ہے، اس کے پاس جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کھولی لے کر آیا، تو اس نے چھڑی سے حضرت امام علی مقام کے دندان مبارک کو چھیڑا اور کہا کتنے پیارے دانت ہیں، دانت تو بڑے خوبصورت ہیں، یعنی تنزیہ طور پر وہ جب کہنے لگا، تو اسی محفل میں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگا، وہ بدبخت، اس چھڑی کو ان مبارک دانتوں سے دور کر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رب العالمین کی قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ حضور ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، حضور ان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نوکری جو ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے بھلی ہوتی ہے، تنخواہ بہت سے لوگوں کے لیے بھلی ہوتی ہے، حکومت کا ڈر جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ابتدا میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر خطوط اہل کوفہ کے جو خطوط تھے، ان خطوط کے سبب آپ روانہ ہو گئے۔ بالکل۔ لیکن میں یہاں ابتدا میں ایک بات کروں گا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ ان کو جب خبر ہوئی کہ امام علی مقام کوفہ والوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی امام حسین کو منع فرمایا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی منع فرمایا، فرمایا اہل کوفہ کی باتوں میں نہیں آنا،
لیکن یہاں چونکہ 150 سے زیادہ خطوط آئے اور بڑے بڑے جو نام والے نامی گرامی افراد تھے ان کے ناموں سے خطوط آئے، تو حضرت امام علی مقام گویا کہ مجبور ہو کر تشریف لے گئے۔ جب جانے لگے تو عبداللہ بن جعفر طیار، یہ بہت زبردست واقعہ ہے، ناظرین بھی توجہ کریں، عبداللہ بن جعفر طیار جو ہے انہوں نے امام علی مقام کی طرف اپنے شہزادوں کو بھیجا، وہ کہا جاؤ امام علی مقام کے ساتھ اور ان سے کہو میں بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں۔ آپ آئے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے والی مکہ، حاکم مکہ جو ہیں ابن سعید، ان سے باقاعدہ امان لکھوائی کہ امام علی مقام مکہ میں آئیں گے واپس، آپ نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان کو امان دینی ہے۔ اس نے لکھ دیا، ساتھ میں امان کی ضامن جو ہے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی بھیجا، تو یحییٰ بن سعید کو لے کر عبداللہ بن جعفر امام علی مقام کے پاس آ گئے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے امام علی مقام کو روکا، لیکن آپ رک نہیں رہے تھے۔ اب عبداللہ بن جعفر پوری تیاری کے ساتھ آئے، حاکم مکہ کے ساتھ سے امان بھی لے کر آئے، ان کے بھائی کو بطور ثبوت کے بھی لے کر آئے، تو امام علی مقام کو جب بالکل مجبور کر دیا نا واپس جانے کے لیے، تو اس وقت امام علی مقام لب کشا ہوئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، عبداللہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی پاک اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے، میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر نے زور دیا، وہ کیا حکم ہے، ہمیں بھی ارشاد فرمایا جب تک میں زندہ ہوں وہ حکم بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ حکم یہی تھا کہ حقیقت میں یہی 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، تو وہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو بات یہ ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ اب ایک اور یہاں تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت زہیر سے ملاقات ہوتی ہے، زہیر بن قین، یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی حال ہی میں جنگ لڑ کر آئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے اس جنگ کو فتح کیا، مال غنیمت جب ملا، تو بعد میں جس طرح جنگ کے بعد غازی اور جو سپہ سالار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، آپس میں خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے، تو اس وقت خوش ہو رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زہیر یہ زیادہ خوشی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ جب تم حضور کے نواسے امام علی مقام، اس وقت سب سے افضل ہستی، یہ سلمان فارسی فرما رہے ہیں، فرمایا اس وقت کی سب سے افضل ہستی امام علی مقام کے ساتھ جب ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑو گے تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ حضرت زہیر جو ہے شروع میں تو امام علی مقام کی طرف نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں کا ماحول ایسا ہے، تو آپ خوشی خوشی چل دی، اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی اور کہا کہ واپس پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، واپس پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو گویا اس وقت بھی چیدہ افراد کو یہ علم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے، آگے بڑھتے بڑھتے ابن زیاد جو ہے وہ بدنہاد، چونکہ لالچی آدمی تھا، اور لالچی تو یہ سارے ہی تھے، ورنہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے سے، ان کے مقام سے بہت اچھی طرح آشنا تھے۔ دیکھیں میں یا علامہ صاحب جو ہیں، ہم نے امام بخاری، امام مسلم اور ان ائمہ حدیث کی توسط سے، ان کے وسیلے سے کچھ احادیث ہم نے کتب سے لی ہیں، ان کو پڑھ کر ہم امام علی مقام کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن وہ افراد تھے جنہوں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے ان سے سنا تھا جنہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، باقاعدہ حضور سے شان سنی تھی، حضور کو محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا اتنا زور، پیسے کا اتنا زور، لالچ کا اتنا زور کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ آپ نے کہا نا خطبات جو دیے، امام علی مقام نے بار بار یہی یاد دلایا، حجت تمام کی، کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عجیب ہے یہ شعر جو ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین حضرت امام علی مقام فرماتے رہے، فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ حضور نے میرے لیے اپنا خطبہ چھوڑا تھا، حضور خطبہ روک کر، حالانکہ خطیب کے لیے اجازت نہیں ہے کہ دوران خطبہ وہ کسی عمل میں مشغول ہو، مگر یہ شارع رسول ہیں، یہ مختار کل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، تو امام علی مقام یہی خطبات دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ بدبخت لالچ میں مبتلا تھے۔ لیکن جن کے نصیب میں تھی، دو افراد کا ذکر کر کے میں یقین بہت ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، ایک تو یزید بن ابو زیاد کندی، وہ یزیدی قافلے سے، ابن زیاد کے قافلے سے، ابن سعد کے قافلے سے امام علی کے مقام کے پاس آئے، اور ایک حضرت حر آئے۔ حضرت حر تو شروع میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ ابن زیاد نے
امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے ان کو بھیجا. اچھا اس سے پہلے حضرت قیس کو امام علی مقام نے کوفہ والوں کو، اہل کوفہ کو خبر دینے کے لیے بھیجا کہ جا کر بتا دو امام علی مقام آ رہے ہیں. جب وہ گئے تو ابن زیاد کے جاسوسوں نے قیس کو ابن زیاد کی اس میں دربار میں پہنچا دیا. اب ابن زیاد نے جب دیکھا بولا تم یہ لوگوں کو خوشخبری دینے آئے ہو، بتانے آئے ہو؟ بولا اگر جان کی امان چاہتے ہو. اب دیکھیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں گھبراتے. کیوں؟ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو حضرت قیس کو جب ابن زیاد نے کہا نا، حضرت قیس کو ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے اسی صورت میں چھوڑ سکتا ہوں کہ چھت پر چڑھ گورنر کے ہاؤس آف گورنر کے چھت پر چڑھ کر لوگوں میں اعلان کر دے کہ حسین ایسا ہے ویسا ہے اور میری تعریفات کر تو چھوڑ سکتا ہوں. حضرت قیس بھاگ کر چھت پر چڑھے. دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ حضرت قیس بھی ہماری طرح لالچی ہے، ہماری طرح پیسے کی، حکومت کی لالچ میں جا کر حاکم وقت کی ابن زیاد کی تعریفات کریں گے. قربان جائیے حضرت قیس پر. حضرت قیس اوپر گئے اور کہنے لگے لوگو، اس دور میں سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ امام علی مقام ہے. اس دور میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جا سکتا ہے تو وہ امام علی مقام ہے. ان جیسا رتبہ مقام کسی کا ہے ہی نہیں. جب ابن زیاد نے یہ دیکھا نا، اس نے پیچھے سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو چھت سے گرا دو. تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت سے گرا کر شہید کیا گیا. اس سے پہلے حضرت امام مسلم ان کے بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق تھا. حضرت ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کیوں نہ ہم اس کے اندر کچھ کرامات کا ذکر کیا جائے. حضرت ارشاد فرمائے گا وہ ہستی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، جب ان کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، سبحان اللہ، کیا ہے الفاظ ہی نہیں. حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جب وہ کربلا کے میدان میں گئے، یقیناً وہ کرامت جتنی بھی ہے، میں کہتا ہوں ظہور ہی کرامت کا وہیں سے ہونا ہے. کچھ کرامات کا اظہار فرمائیے گا. جی حامد بھائی، آپ نے سوال بڑا خوبصورت کی ہے. بات کرامت کی ہے تو آپ کی تو تربیت جو ہے وہ اس گھرانے میں ہوئی ہے کہ جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سبحان اللہ، آپ کے والد گرامی ہیں اور جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو اس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. تو کرامات تو پھر وہ آپ کے گھر کی بات ہوئی. بے شک. تو کچھ کرامات کا ظہور جو تواریخ کی کتابوں میں طبری وغیرہ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا وہاں پر اتمام حجت کے لیے، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ جو ہمارے خیمے ہیں اس کے ارد گرد خندق کھود کر اس میں آگ جلا دی جائے تاکہ خیمے والے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کو خطبہ دے رہے تھے، تو اس وقت وہاں سے ایک بدبخت نے وہ جو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، تو اس نے کہا کہ امام حسین سے وہ کہنے لگا کہ وہاں کی آگ سے یہاں پر تو نے پہلے آگ لگا لی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس بات کا بڑا دکھ ہوا. تو آپ کے ایک ساتھی مسلم بن اوسجہ نے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دے، میں اس بدبخت کے منہ پہ تیر مارنا چاہتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دے. بس آپ نواز رسول ہیں، ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں. تو ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں آئے تھے کہ اس کا گھوڑے کا پاؤں جو ہے وہ زمین کے سوراخ میں گھستا ہے اور گھوڑا بتک کر بھاگتا ہے، اور اس بدبخت کا پاؤں جو ہے وہ گھوڑے کی رکاب سے اڑ جاتا ہے اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا سیدھا اس آگ کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ وہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ دیا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اہل بیت نبوت کی جو ہے وہ عزت رکھ لی ہے. تو جب آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ایک اور بدبخت نے جو ہے وہ بے باکی کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ بڑا تکلیف دہ تھا. تو آپ نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دے. بس آپ نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کو اسی وقت قضاء حاجت جو ہے وہ پیش آیا اور اس وقت وہ دوڑتا ہوا گھوڑے سے اتر کر گیا. اور جب قضاء حاجت کے لیے اس نے کپڑے اتارے تو کالا سیاہ بچھو اسے ڈنک مارتا ہے اور وہ درد کی شدت سے اتنا وہ
پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو کپڑے پہننا یاد نہیں رہتا، اسی گندگی کے اندر لت پت ہو جاتا ہے، اور تمام یزیدی لشکر کے سامنے ننگی حالت میں وہ دوڑتا ہوا اور اسی طرح ذلیل اور خوار ہو کر سب کے سامنے مرا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی تکلیف دے دی اور آپ نے ان کے لیے جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی دعا کو رد نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ تو بد دعا کی بات، میں چاہوں گا کچھ ہم اس چیز کو بھی ایڈ کریں، کیا امام عالی مقام نے میدان کربلا کے اندر کسی کے لیے دعا بھی فرمائی ہے؟ یقیناً، بالکل۔ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت حر کے قسمت نے ساتھ دیا اور ان کے نصیب میں ایمان تھا، اور آپ نے جب خطبہ دیا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت حر پر اثر ہوا، اور وہ ابن سعد سے کہنے لگا کہ اے ابن سعد، تو اس کے ساتھ نواس رسول کے ساتھ لڑے گا، اور وہ جو شرائط پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو ہماری، تو کیوں صلح کی پیشکش کو تم قبول نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا میں مجبور ہوں کہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اس کی یزید کی بیعت قبول کر لیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس وقت وہ حضرت حر جو ہے وہاں سے یزیدی لشکر سے نکل جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اپنی معذرت پیش کی کہ میں ہی تھا، میری وجہ سے جو ہے آپ میدان کربلا میں پہنچے، میں 1000 کا لشکر کے ساتھ آپ کو میں نے راستہ روکا اور آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا، میں اس گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کی گناہ کی معافی کی خوشخبری دی اور اس کے حق میں اس وقت دعا بھی فرمائی۔ پھر حضرت حر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت تھوڑی سی بات میں انٹرپٹ کروں گا، علامہ صاحب نے جو بات چھیڑی ہے، یہ گفتگو حضرت کا حر حسن جو ہے میدان کربلا میں، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد۔ جی، حقیقت میں انہوں نے ایسی آزادی کا اظہار فرمایا ہے، جب وہ لشکر تیار ہوا نا، جب یہ ابن سعد کا وہ جو یہ صلح کی بات کر رہے ہیں، تو ابن سعد اور امام حسین کی تقریباً 3-4 دن گفتگو چلتی رہی ہے۔ بالآخر جو ہے ابن سعد تھوڑا سا نرم ہوا، لیکن لالچ تو لالچ ہے نا، نرم ہو کر جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، وہاں وہ بھی نرم ہو گیا تھا ابن زیاد بھی باتوں پر، لیکن شمر جو ہے بیچ میں آ گیا، شمر ذو الخبیث جو ہے وہ بیچ میں آیا اور اس نے جو ہے ابن زیاد کا ارادہ دوبارہ گما دیا۔ تو بہرحال جب واپس آئے تو جب ابن سعد نے طبلہ جنگ بجا دیا تو حضرت حر جو ہے ان سے ان کا ہم قوم کہنے لگا، اہل کوفہ کا ایک شخص کہنے لگا، کہہ رہا حر یہ تمہارا آج کیا حال ہے، تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تم پریشان ہو رہے ہو، حالانکہ کوفہ میں تو ہم جب کسی کی بہادری کا اعلان کرتے ہیں، کسی کی بہادری کی بات کرتے ہیں تو تمہارا نام لیتے ہیں، آج تم پر کیا حال ہے؟ تو حضرت حر کہنے لگے کہ میں بڑے امتحان میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف میرا لشکر ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، اور یہ حضرت حر کی جو ہے معذرت ہے، کہا مجھے علم نہیں تھا، میں یہ سوچتا تھا بات بن جائے گی، صلح ہو جائے گی، یہ اس حد تک چلے جائیں گے، نواسہ رسول کو شہید کریں گے۔ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، ہے نا، وہ شاعر نے خود کہا نا کہ یہ نعرہ حر کا تھا کہ جب وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ تو بہرحال حضرت حر جب گئے، اچھا جنگ کی جو انہوں نے پالیسی کی، ان کے ساتھ حضرت حر تھے اور حضرت زہیر، جب یہ میدان جنگ پر نکلے نا، ان کا انداز یہ تھا کہ یہ پورے جھنڈ پر حملہ کرتے تھے، پورے جھنڈ پر، ان میں سے ایک جاتا تھا، جب وہ جھنڈ ان کو گھیر لیتا تھا نا تو دوسرا آ کر پیچھے سے حملہ کرتا تھا، وہ ادھر آ جاتے تھے، جب وہ ان کو گھیر لیتے تھے وہ حملہ کرتے تھے، اس طرح کر کے انہوں نے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا ہے۔ تو اس انداز سے امام علی مقام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت میں چاہوں گا اسی کو آپ کنٹینیو کریں۔ میں یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ امام حسین کے، امام علی مقام کے سارے شہزادے کیا کربلا میں شہید ہوئے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ امام علی مقام، سب سے پہلے تو میں حامد بھائی آپ سے یہ بات کروں کہ تاریخ میں جو ہے، اپنے ناظرین سے بات کروں، تاریخ میں جس طرح طبری اور دیگر تواریخ کا ذکر کیا ہے، تو تاریخ کے اندر تھوڑا سا تبدیلی ہوتی ہے، الفاظ کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، تاریخ کی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادوں کا ذکر آتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی اکبر، امام علی اصغر۔ امام علی اصغر جو گود میں تھے، ان کو جب امام علی مقام لے کر آئے کہ یہ بچہ ہے، اس بچے کو تو پانی دے دیا جائے، فرات پر انہوں نے 500 افراد، آپ دیکھیں یہ 72 یا ایک قول کے مطابق 72 افراد ہیں، اور ان 72 کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، اور وہ فرات بھی حضرت علی کی کرامت ہے۔ جی تو وہ جو ہے اب فرات کے کنارے پر 500 سوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، کتنے 500 سوار کے یہاں کا پانی نہ جائے،
تو امام علی مقام نے فرمایا بچے پر تو، لیکن وہاں سے ایک بدبخت اٹھا، اس نے بچے کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی نیزہ مار دیا، تو امام علی اصغر بھی اور امام علی اکبر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہید ہو گئے. جبکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے. جب مدینے سے آپ نکلے، دیکھیں ہم نے شروع میں بات یہ کی تھی کہ امام علی مقام جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں. اگر جنگ کے ارادے سے گئے ہوتے تو بیماروں کو ساتھ نہ لیتے، دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہ لیتے، اپنی گھر کی مستورات خواتین کو ساتھ نہ لیتے. حضرت بی بی زینب، حضرت دیگر جو افراد ہیں ان کو لے کر نہیں چلتے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے. تو امام علی اکبر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے اور امام علی اصغر بھی شہید ہوئے. جبکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وصیتیں دے کر امام علی مقام نے چھوڑ دیا اور کہا تم بیمار ہو اس لیے تم رہنے دو. ٹھیک جی حضرت، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ماشاءاللہ جتنا سیکھیں ہم اتنا کم ہے. دو مفتیان عظام موجود ہیں اور یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے. جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے. جیسے آپ نے ماشاءاللہ جس انداز میں پوری ڈیٹیل آپ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس ایک پروگرام، ایک نشست اور ہوگی، پوری ڈیٹیل جانیں گے کہ شہادت کس طرح ہوئی، ایک فرد کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا، پردہ دار خواتین کے ساتھ، ان سب چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن میں چاہوں گا حضرت قاسم، ان کا حضرت امام حسین سے کیا رشتہ تھا اور انہوں نے کس انداز میں جام شہادت نوش فرمائی ہے، ارشاد فرمائیے گا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں. جی. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ جو ہے وہ طے پایا تھا، سکینہ کے ساتھ. تو جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال کی تھی، وہ آپ کے ساتھ میدان کربلا میں آئے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ پر اپنی جان کو قربان کروں. ہمارے باقی ساتھیوں نے فردن یہ سعادت حاصل کی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینے سے لگا اور فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو میں تجھے کیسے اجازت دے دوں. تو آپ نے فرمایا کہ عرض کی کہ چچا جان یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ میں آپ پر اپنی جان کو قربان کروں. تو جب اصرار بڑھا تو آپ نے اجازت دے دی. تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، میدان کارزار میں، آپ کے جسم پر ایک کرتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی، نیزہ بھی تھا. تو جب آپ میدان کارزار میں پہنچے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے چاند جو ہے وہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ میدان میں جو ہے وہ اتر آیا ہو. خوبصورتی کا یہ عالم تھا. تو آپ نے اس وقت یزیدی لشکر کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا کہ اے یزیدیو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جس کو میرے سے مقابلے کے لیے بھیجنا ہے اس کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دو. تو اس وقت ابن سعد نے شام کا جو سب سے نامی گرامی پہلوان ارزق تھا اس کو کہا کہ جاؤ اس کے مقابلے کے لیے نکلو. تو اس نے کہا ابن سعد کیسی بات کرتے ہو، اس بچے کے مقابلے میں نکلنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. تو ابن سعد نے کہا کہ اس کو بچہ نہ جانو، یہ حسن ہے اور یہ اس کی رگوں میں ہاشمی خون ہے اور یہ شیر خدا کا پوتا ہے، اس کو حقیر نہ جانو. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے یہ بچہ ہے، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں اس کے سامنے جانے سے. اگر آپ کو بھیجنا ہے تو میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج دیں، وہ منٹوں میں اس کا سر لے کر آ جائے گا. تو ابن سعد نے ارزق کے ایک پہلے بیٹے کو بھیجا. تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹوں میں اس کا سر قلم کیا. تو اسی ترتیب سے 4 بیٹے جب اس نے اپنے سامنے جو ہے وہ واصل جہنم ہوتے دیکھے تو وہ پاگل ہو گیا غصے سے، خود گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت قاسم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا قاسم موت کے لیے تیار ہو جاؤ، موت تیرے سر پہ آئی ہے. تو حضرت قاسم نے کہا کہ ارزق کیسی بات کرتے ہو، تم دنیا والوں کے لیے پہلوان اور طاقتور ہوگے، تمہیں پتہ نہیں میں ہاشمی شہزادہ ہوں اور شیر کا پوتا ہوں، اس لیے میری نظر میں تیری اوقات جو ہے وہ مچھر اور مکھی سے زیادہ نہیں ہے. تو اس نے وہ جب غصے میں آیا اور اس نے نیزے کے ساتھ وار کیا، آپ نے اس کے نیزے کا وار بیکار کیا، پھر آپ نے بھی نیزے کا وار کیا. اس طرح تھوڑی دیر اس طرح لڑائی چلی. پھر اس نے تلوار نکالی تو حضرت قاسم نے تلوار نکالی. تو جب اس نے دیکھا کہ حضرت قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے تو اس نے کہا میرے بیٹے کی تلوار تیرے ہاتھ میں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے نے مجھے دی ہے کہ اس تلوار سے میرے باپ کا سر قلم کرنا ہے. تو وہ اور غصے میں آیا اور جب حملہ کرنے لگا تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ارزق میں تو تجھے سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، لیکن تو اتنا اناڑیا کہ تجھے جو ہے وہ زین باندھنا بھی نہیں آیا۔ تو وہ گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے نیچے ہوا تو حضرت قاسم نے تلوار ماری، اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ پھر آپ نے ایڑ لگائی اور العطش العطش پیاس پیاس کہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی چچا جان ایک پانی کی بوند مل جائے تو میں ان سب کو واصل جہنم کر دوں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر ہے، میرے آپ کے نانا میرے نانا جو ہیں وہ تمہیں حوض کوثر سے جو ہے وہ جام پلائیں گے۔ پھر آپ جب واپس پلٹے تو ابن سعد نے کہا اس نے ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو مارا ہے، یہ ایک ایک کر جائیں گے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اکٹھا حملہ کرو۔ تو ہر طرف سے حملے ہوئے تو روایات میں آتے 27 زخم آپ کے جسم پر لگے، اور آپ پھر جب آپ کے زخم بڑے آپ گھوڑے سے گرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا مجھے سنبھالیے۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بھتیجے کے سر کو اپنے گود میں رکھا، اس کا چہرہ صاف کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی، مسکرائے اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گفتگو بندہ نہیں کر پاتا، لیکن خیر ہم اس شہادت کے واقعے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، یہ حضرت قاسم کی بات ہو رہی تھی، اب ہم واقعے کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ زینب نے جب نگاہوں سے دیکھا یہ ماجرا، آ کر کہا حسین سے بھیا سنو ذرا، کرتی ہوں اس غریبی میں آخری سوال، خدمت میں لے کر آئی ہوں میں اپنے دونوں لال، مانا کہ یہ تمہاری بہن کا قرار ہے، پیارے حسین تجھ پہ یہ بچے نثار ہیں۔ زینب کی بات سن کے شہیدین رو دیے، جیسے کسی نے روح میں نشتر چبھو دیے، فرمایا جاؤ رن کی اجازت بھی جنگ کی اجازت بھی ہم نے دی، ان کو شہید ہونے کی عزت بھی ہم نے دی، زینب تمہارے لاڈلے خون میں نہائیں گے، یہ لال ہم سے پہلے ہی جنت میں جائیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، بی بی زینب اپنے سلام اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل حامد رضا بھائی، یہ جو داستان ہے یہ ایک دکھ کی، درد کی، ظلم کی، مظلومیت کی اور محکومیت کی اور اس سے بڑھ کر محبت کی داستان ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے نیزوں پہ ہے بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پہ بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان۔ سبحان اللہ۔ دنیا تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میدان کارزار میں اگر شہید ہو جائے تو شکست ہو گئی، شکست نہیں ہے، بلکہ شہادت مقام و مرتبے کو اور بلند کرتی ہے۔ لیکن یہ کس انداز سے شہادت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بہنیں اپنے بچوں کو لا کر قربان کر رہے ہیں۔ جب یہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ کا آغاز ہوا تھا، اس سے قبل جو صحابہ کرام یا جو تابعین حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ حضرت حر اور حضرت زہیر کے بعد جلدی کر رہے تھے۔ کس بات میں؟ یہ تقریباً مورخین نے یہ بات لکھی ہے، حامد بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب یہ سب شہید ہوئے نا تو دیگر جو بچے ہوئے تھے نا وہ امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیں۔ کیوں جلدی کر رہے تھے؟ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے ان خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ پر ہم سے پہلے حملہ نہ ہو جائے، ہم پہلے اپنا نذرانہ پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر سکیں کہ یا رسول اللہ ہم تیرے نواسے پر قربان ہو کر آئے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں، 9 محرم کی رات کو ابن سعد نے حملہ کر دیا تھا، 9 محرم کی شام کو، تو آواز جب سننے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جب سنائی دی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عباس کو حضرت امام حسین نے بھیجا، جب آپ باہر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو حضور امام علی مقام نے فرمایا ان سے مختصر عرض کر رہا ہوں، فرمایا ان سے مہلت لے لو ایک رات کی کہ ہم خوب رب کی عبادت کریں، خوب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین پر عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام ایک دن کی مہلت ملی۔ اب جب اگلے دن نقارہ جنگ بجایا جاتا ہے، اب یہ رات ہے بیچ میں، اس رات کو امام علی مقام نے اپنے سارے جو اہل گھر والے تو ساتھ ہیں ہی، لیکن جو دیگر آپ کے ساتھ صحابہ کرام تابعین موجود تھے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب ان کے ارادوں سے لگتا ہے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ جائیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ جس نے جانا ہے۔ یقین جانیے حامد بھائی کیا وہ منظر ہے، ہر ایک نے
ہر ایک نے اپنا وہ شوق شہادت پیش کیا ہے، اپنا ایک بیان دیا ہے، ایک بیانیہ بیان کیا ہے، وہ اس ہر بیانیے پر قربان ہونے کا نام ہے۔ آپ حضرت اون اور محمد کی بات کر رہے تھے، وہ تو بہت بڑی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت زہیر کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے امام علی مقام آپ واپس جانے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ شہید ہو جائیں، آپ کے بعد پھر ہم زندہ بھی رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت زہیر نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، ہزاروں دفعہ ایسا ہو، مگر یا اے نانا جان کہ نواسے میں چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں، آپ کو یہ کچھ نہ کہے، آپ کے قدموں پر ہم قربان ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب قربان ہو یہ جائیں۔ جذبہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی، کیا جذبہ تھا۔ کربلا سے ہمیں صبر ملتا ہے، کربلا سے ہمیں عشق ملتا ہے، کربلا سے ہمیں محبت ملتی ہے۔ حضرت موضوع بہت وسیع ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت قیمتی تھا اور بہت قلیل تھا، موضوع تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، یہیں سے آگے ہم نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ میں چاہوں گا آپ دونوں شخصیات تشریف لائیں گے تو اس موضوع کو ہم اینڈ تک لے کر جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، آپ سب سے گزارش ہے اہل بیت کی محبت دل میں رکھیں، صحابہ اکرام کی محبت بھی دل میں رکھیں اور اس جذبے کے ساتھ جئیں، صبر کے ساتھ جئیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ جئیں۔ اللہ پاک ہمارا اسی پر خاتمہ فرمائے، یہی ہمارے لیے یقین مانیے ذریعہ نجات ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔